مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت 17 سے لے کر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القیہا یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اور اے موسیٰ، یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ جب بلایا اللہ تعالیٰ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھا کر، تو آواز آئی انا ربکم الاعلی، انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ وہاں اللہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا لاٹھی ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اہش اتوکأ علیہا، اور پتے جھاڑتا ہوں، اہش بہا علی غنمی، اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر، ولی فیہا مآرب اخرى، اور میرے اس میں چند کام ہیں اور بھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ڈال دے اس کو اے موسیٰ، یہ تیرا عصا، تیرا ڈنڈا ڈال دے، تو اس کو ڈال دیا۔ پھر اسی وقت وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا، عصا کیا بن گیا؟ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو، ولا تخف، اور ڈر مت، اس کو پکڑ لے، اور ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی حالت پر۔ پھر کیا بن جائے گا یہ؟ اور ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں۔ کیا فرمایا؟ ملا لے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں کہ نکلے سفید ہو کر بغیر عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، آیت اخری، تاکہ دکھاتے جائیں ہم آپ کو اپنی نشانیاں بڑی بڑی۔ جا فرعون کی طرف کہ اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ کیا ہے ہاتھ میں؟ پھر کیوں پوچھا؟ ڈائریکٹ حکم دے دیتے کہ ڈال دو اس کو زمین پہ، تو وہ اژدہا بن جاتا۔ یہ جو سوال کیا یہ لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے۔ کیا ہے؟ آغاز۔ اللہ لطف فرمانا چاہتے تاکہ حیرت انگیز مناظر کے دیکھنے اور کلام ربانی کے سننے سے جو ہیبت اور دہشت ان پر طاری تھی وہ دور ہو جائے۔ وہ آگ دیکھی، پھر اچانک آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، اور اپنی جوتے اتار لے، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، آیا تھا نا؟ تو ایک دہشت گھبراہٹ ہوتی، اچانک کوئی اجنبی ماحول دیکھ کر، آواز سن کر، تو پہلے اللہ بے تکلفی سے کیا کر رہے ہیں؟ اجنبیت کو دور کر رہے ہیں، ہیبت کو دور کر رہے ہیں۔ یہ ایک دوستانہ انداز کا خطاب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ اس سوال میں ایک حکمت اور ہے، اور وہ یہ کہ اس عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھی ایک سانپ اور اژدہا بنانے والے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب اچانک اگر وہ ایسا یوں ڈال دیتے اور اژدہا ہی بن جاتا تو دل میں یہ آتا رات کے اندھیرے میں کہیں اژدہا تو اٹھا کے نہیں لایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کیا
علامہ سیوطی کے بارے میں بعض محقق علماء نے کہا ہے ہوا حاطب اللیل، وہ رات کو لکڑیاں چننے والے ہیں. اور رات کو لکڑی چننے والا یہ تمہاری رات نہیں جگمگاتی ہوئی. اکثر آج بھی رات جو دیہاتوں کی ہے وہ اندھیری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مدینہ میں چراغ نہیں جلایا، اندھیری راتوں میں زندگیاں گزری ہیں ان لوگوں. تو اکثر رات ہوتی ہے، اور رات کو لکڑی چننے والا بہت سی مرتبہ سانپ اٹھا لیتا ہے. کیا اٹھا لیتا ہے؟ وہ موسیٰ کے پاس بھی آگ نہیں تھی، وہ آگ لینے ہی کو تو گئے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا ہوا ہے بہت سی مرتبہ. تو اللہ پہلے کنفرم کرا رہے ہیں تاکہ معجزہ ہو. اللہ یہ کنفرم کرا رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں دائنے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ اور کنفرم ہو جائے ہاں یہ تو میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، میری لکڑی ہے. ہی عصایا، پکا ہو گیا. اب جب وہ بدلے گا سانپ میں تو یقین ہو جائے گا کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، ورنہ خود موسیٰ کو شک ہوگا. اس لیے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو معلوم تھا. سمجھ میں آیا؟ کہ سمجھو گے نہیں سمجھ. اب وہ شروع کیا، انہوں نے ایک بات پوچھی اور 4 جواب دیے. ایک بات پوچھی ہی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتنا بول کے چپ بیٹھ جاتے. مگر حضرت موسیٰ نے اس جگہ 3 باتیں اصل سوال سے زائد بیان کی. کتنی؟ ہاں، کیا کہا؟ یہ میرا عصا ہے. دوسرے یہ کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں. کیا ہے؟ ہاں. اس پر ایک یہ کہ ٹیک لگاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے چارہ توڑتا ہوں. ہاں. اور تیسری کہ اور بھی بہت سارے کام نکلتے ہیں. تو 3 جوابات زیادہ دیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ اللہ کلام کر رہے تھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے ساتھ زیادہ دیر تک بات ہو اس واسطے انہوں نے 3 باتیں ایکسٹرا کہی. لیکن پھر بھی تیسری جو بات کہی ہے وہ لپیٹ کر کہی ہے. اور بھی بہت سارے کام ہیں. کیوں؟ یہاں مقام ادب ہے. کس کا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے، بہت بھی لمبی بات نہیں کرنا. یہ عقل مندی کا ثبوت ہے. ایک تو کچھ بھی بات نہیں کرنا، اور پھر کیا؟ بہت ساری باتیں کرنا. بیمار کے پاس جانے کے اصول بیان کیے ہیں کہ دعا پڑھو اس کے لیے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم، بڑے اللہ، عرش عظیم والے اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ تجھے شفا دے دے. 7 مرتبہ یہ پڑھے اور آخر میں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. کچھ بھی نہ بولیں یہ بھی مصیبت. بہت بولتے بیٹھے ہیں، ہاں تو کون سی دوا کھا رہے ہیں، تو کون سا ڈاکٹر ہے، تو کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی غلط. زیادہ مت بیٹھو. ارے سمجھے گی نہیں؟ تبلیغ میں ایک زمانے میں کہا کرتے تھے اعلان، ہاں کیا اعلان مختصر کرو کہ بات بھی پوری ہو جائے، اور اعلان رہے، اتنا لمبا مت کرو کہ بیان ہو جائے، ضرورت ہی نہ رہے پبلک کے رکنے کی. ارے سمجھے گی نہیں؟ تو بولا کرتے تھے، سکھایا جاتا تھا. اس لیے عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہیں تو بات لمبی کی جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. کلیم اللہ ہیں، اللہ نے کسی سے بات نہیں کی، انہی سے بات کی ہے. بہت بڑا مقام ہے 1,24,000 انبیاء میں سے. مگر ساتھ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بہت بے تکلف ہو کر بات نہ کی جائے، بہت بے تکلف ہو کر بہت لمبا نہ ہو. اس لیے اس دوسرے تقاضے کی وجہ سے کیا کہا؟ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے اس میں بہت سارے کام ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اب انہوں نے جو جیسے ازدا وہ ڈالا، لکڑا ڈالا، تو وہ ڈنڈے کا کیا بن گیا؟ دوڑتا ہوا ازدہا بن گیا اللہ کے حکم سے. سمجھ میں آئے؟ کہیں پر جان کہا ہے، عربی لغت میں چھوٹے پتلے سانپ کو جان کہا. موسیٰ ہی علیہ السلام ہی کے قصے میں جان لفظ بھی آیا ہے.
کہ وہ کیا بن گیا؟ جان بن گیا، چھوٹا پتلا سانپ بن گیا۔ دوسری جگہ آیا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پھر کیا بن گیا وہ؟ ثعبان کے معنی اژدہا، بڑا سانپ ہے۔ تو کہیں باریک کہہ رہا ہے قرآن موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا پھینکنے کے بعد جو سانپ بنا اس کو، اور کہیں موٹا اژدہا کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر حیۃ تسعیٰ کہا، نہ جان کہا نہ ثعبان کہا، حیۃ تسعیٰ، یہ عام ہے، ہر چھوٹے بڑے پتلے اور موٹے سانپ کو کیا کہتے ہیں؟ حیۃ کہا جاتا ہے۔ اب یہ آیتیں تین قسم کی ہو گئی، تین لفظ ہو گئے۔ تطبیق یہ ہوگی کہ سانپ تو بڑا ہی تھا، ابتدا میں دبلا پتلا تھا، آہستہ آہستہ موٹا ہوتا گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو سارے الفاظ فٹ بیٹھیں گے اس میں۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، جناح کہتے ہیں جانور کے بازو کو جس سے وہ اڑتا ہے۔ اس جگہ اپنے بازو یعنی بغل میں ہاتھ لگا لینے کا حکم ہوا کہ اپنے بغل میں ہاتھ دیجئے، تاکہ جانے کے بعد لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کا کرشمہ ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالے تو آفتاب سورج کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن آگے قرآن ہے یہ، اس لیے کیا کہا؟ ساتھ میں لفظ کیا کہا؟ تخرج بیضاء من غیر سوء، من غیر سوء، بغیر عیب کے۔ ورنہ تو بہت سو کے چہرے بھی سفید ہوتے ہیں اور بہت سو کے ہاتھ بھی کوڑ کی بیماری کے ہوتے ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو کوئی بیماری والی سفیدی اور چمک نہیں ہوگی، یہ نور ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا، جب بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالے تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے۔ اذهب الى فرعون، یہ دونوں نشانیاں لو، عصا اور دوسرے یہ بغل والا چمکتا ہاتھ، اور فرعون کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ کیا ہو گیا؟ طغا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور طغا کا مطلب ہے حد سے نکل جانے والا۔ اگلی آیت ہے 25 سے لے کر 36 تک۔ بولے اے رب کشادہ کر میرا سینہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری، چوڑا کر دے میرا سینہ، ویسر لی امری، آسان کر میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اور کھول دے گانٹھ میری زبان کی، یفقہوا قولی، کے سمجھے میری بات، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا، کام بٹانے والا میرے گھر کا۔ وزیر کام بٹانے والا ہوتا ہے، وہ کون؟ ہارون، میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے۔ اشدد بھی ازری، اس سے مضبوط کر میری کمر۔ کیا مضبوط کر؟ کمر۔ اور شریک کر اس کو میرے کام میں، یعنی نبوت میں۔ ان کی مانگنے پر نبی بنایا ہے ہارون علیہ السلام کو اللہ نے، کہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات کی پاکی ہم لوگ بیان کریں دونوں مل کر، اور آپ کی یاد بھی بہت کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، آپ تو ہیں ہم کو خوب دیکھتے۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ۔ دعا قبول ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا شرف حاصل ہوا اور بات کرنے لگے اور منصب نبوت رسالت عطا ہوا، تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ بڑوں کی نشانی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگ ہر بڑائی پر متواضع بنتے جاتے ہیں، جھکتے جاتے ہیں اور اللہ کے بندے بنتے جاتے ہیں۔ اور جو نقلی لوگ ہوتے ہیں، ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی بڑائی مل جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے ان کو۔ کیا ہو جاتی؟ بدہضمی ہو جاتی ہے، اپنی بڑائی ٹھوکتے ہیں، پھر اللہ ذلیل کرتا ہے۔ تو اب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اسی کی مدد سے پوری ہو سکتی ہے، اور جو مصیبتیں آئے گی پھر نبیوں کے اوپر جو آتی ہے وہ لازمی ہے، ان کی برداشت کا حوصلہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت انہوں نے 5 دعائیں کی۔ کون سی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ کیا کر دے؟ ہاں، سینہ کھول دے میرا، کیونکہ سینہ کھلے گا نہیں تو نبوت کا حق ادا کیسے ہوگا، دعوت کیسے دیں گے؟ اب یہ تو ہوا اندر کا علم۔ دوسرے ویسر لی امری،
اور میرا معاملہ آسان کر. اللہ اگر آسان نہ کرے تو فرعون کو دعوت دینا بہت دور کی بات ہے جس کے ٹکڑوں پر پلے تھے. یہاں بیوی کو بھی نماز پڑھ پلو لے اور اپنی بیٹی کو بھی بیٹا ذرا اوڑھنی سر پر رکھ اور اللہ اللہ کر بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جو ہمارا کھاتے ہمارے بیٹے ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں. آج کوئی کسی کی نہیں سنتا. اور یہ تو پوری قوم کو فرعون کو سب کو جا کے دعوت دینا تھا. اس لیے معاملہ اللہ آسان کریں گے تو آسان ہوگا. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرا معاملہ آسان کر. جی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي یہ آسانی پر ایک حدیث شریف میں آیا ہے. مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی اپنے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے. کیا مانگے؟ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضے میں. کیا دعا ہے؟ کیا دعا؟ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر. ہاں فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. آسانی ہر کام میں آسانی کے لیے یہ دعا مانگی. تیسری دعا کیا مانگی؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي کھول دے میری زبان کی بندش، گاٹھ، گرہ کھول دے تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگے. ہاں زبان کی بندش کھول رہے ہیں، خطابت مانگ رہے ہیں، بولنے کی طاقت مانگ رہے ہیں، لیکن نیت اپنی بڑائی نہیں ہے. یفقہوا قولی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے بات. ہمارا کیا ہے؟ لوگ بھی اپنی خطابت سیکھتے ہیں، زور بیان سیکھتے ہیں، قادر الکلام بننا چاہتے ہیں، لیکن نیت لوگوں کو سمجھانے کی کم اور اپنی ذات کو مشہور کرانے کی زیادہ ہوتی ہے، جس پر اللہ منہ کے بل پکڑ کے جہنم میں خطیب کو ڈال دے گا. کتنا بڑا سبق ہے. اے اللہ میری زبان کی گرہ کیوں کھول؟ تاکہ لوگ میری بات کو، میری دعوت کو سمجھ سکیں. اس بندش کا واقعہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ زبان کیوں کھولنے کے لیے کہا تھا؟ ایک واقعہ ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، لا کے گود میں بٹھایا گیا. کون؟ آسیہ نے بٹھایا، سجا دھجا کے گود میں بٹھا دیا. وہ گود میں بیٹھتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی داڑھی فرعون کی. بچے ہیں بھی دودھ پیتے، اور پکڑ کے جو کھینچا تو منڈی زمین کی طرف. اور ایک روایت میں کہ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی مار دی اس کے سر کے اوپر. وہاں تو سارا واتاورن بگڑ گیا. فرعون کو بہت جلال آیا. پھر تیل ڈالنے والے چمچے وہاں پر موجود تھے. دیکھا وہ ابراہیم کی دعا کہ یہ بنی اسرائیل جو غلام قوم ہیں ان میں سے ایک رسول اللہ بھیجے گا، اور پھر وہ رسول آ کر اس کی حکومت چھین لے گا، اس کا بیڑا غرق کر دے گا. کس کا؟ فرعون کا. اسی کے لیے تو سب کو قتل کرا رہا تھا. وہ 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ وہ آگے آ رہا ہے. پھر کام کس سے لیں گے؟ غلام کس کو بنائیں گے؟ سب ختم ہو گئے تھے. خیر، تو انہی میں سے جس سال پیدا ہونے کا نمبر تھا نا، 1 سال تو قتل کرنے کا، 1 سال چھوڑ دینے کا. وہ چھوڑ دینے کے پیدا ہونے کے سال میں، چھوڑ دینے کے سال میں ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے، تو وہ قتل نہیں ہوئے. ان کے ماں جائے بھائی تھے. اور جس سال قتل کرنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور محل میں پہنچا دیا اور نور نظر بنا دیا. کس کا؟ آسیہ زوجہ فرعون کا. اب وہ دودھ پلانا وہ سب واقعہ ہوا تو لا کے گود میں بٹھایا. جیسے بٹھایا پکڑی داڑھی اس کی فرعون کے بچے نے اور زمین کی طرف جھکایا تو سب تیل ڈالنے والے بولنے لگے دیکھا دیکھا یہ وہی ہے جس کے لیے تم نے پورے مصر میں قتل کا بازار گرم کیا ہے اور یہ چھوٹ کے یہاں گیا. دیکھو تم کو نیچا دکھا رہا ہے. ارے اس کی بھی ٹیوبلٹ سے موگمبو بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. اس نے بولا ہاں یہ وہی ہے، قتل کر دو، بلاؤ سب کو قتل کر دو. تو پھر آسیہ بیچ میں آئی اس کی بیوی اور کہنے لگی بچے کا کیا نوٹس لیتے ہو آپ؟ یہ بچہ ہے، اگر یہ بہت ہوش عقل والا ہوتا اور جان بوجھ کے ایسا کرتا تو بات الگ تھی. پھر کیا کرنا چاہیے؟ امتحان لے لو اس کا. اس کے سامنے انگارے لاؤ سلگے ہوئے
اور اسی کے سامنے ہیرے جواہرات لاؤ، دیکھو کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بچے تھے انہوں نے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، جبرائیل نے پکڑ کے انگاروں کی طرف کر دیا اور انگارہ لے لیا ہاتھ میں، تو خود فرعون کو رحم آیا، سمجھ میں آیا؟ انگارہ لے لیا تو پھر اس نے وہ ہاتھ میں سے چھین لیا۔ اس وقت وہ انگارہ لے کر جو زبان پہ رکھا تھا وہاں سے لکنت پیدا ہو گئی تھی، تو بولنے میں ذرا کیا ہوتا تھا، لکنت ہوتی تھی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور فرعون نے قرآن میں کہا ہے، اس کے الفاظ ہے قرآن میں، اللہ نے نقل کیے، لا یکاد یبین ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، یہ گھٹیا، اس سے میں بہتر ہوں، اتنے زمینوں نہروں اور ملکوں کا مالک، یا یہ جو گھٹیا ہے ہمارا پروردہ ہے، ہمارے ٹکڑوں پر پلا ہوا ہے، اور پھر آگے میں فصیح اللسان ہوں، اور یہ لا یکاد یبین، بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، تو وہ لکنت تھی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لکنت کے بارے میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یہ والی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ اور یہ لکنت کو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھے کہ نہیں؟ اور ہارون علیہ السلام کو جب مانگا تو ساتھ میں کہا وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں میرے بھائی، ان کو میرے ساتھ کر دے، دعوت کے ساتھی مانگنا چاہیے، تو یہ داعی ہوگا، دعوت کے ساتھی کاٹنے والا یہ غیر داعی ہوگا۔ آج کل دین کے ہر شعبوں میں کاٹا کٹی بہت چل رہی ہے، سمجھے؟ تو کاٹا کٹی نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآنوں کے مجمع میں اکثر یہ بیان کرتے تھے، بندر مت بنو، بندر اتنا بڑا ہو کے سو رہا ہے، جا پیچھے کھڑے ہو، جا تو لمبو، جا ادھر پیچھے۔ کیا فرماتے تھے؟ جب کوئی ساتھی کام کرنے والا ہو تو اس کو آگے بڑھاؤ، کیا کرو؟ اس کو آگے بڑھاؤ، بندر مت بنو۔ اور بندر کی فطرت ہے، جب کوئی بندر بچہ جوان ہونے لگتا ہے تو پرانا بندر اس سے لڑتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے جان سے، تاکہ سردار وہ نہ رہے، جو جیتا وہی سکندر۔ یہ جانوروں میں یہی حساب ہے کیا، جو جیتا وہی سکندر۔ وہاں لڑائی ہوتی ہے باقاعدہ، حکومت کے لیے، عورت کے لیے، دونوں کے لیے سسٹم ہے۔ تو مولانا فرماتے تھے بندر مت بنو، کام کرنے والا کوئی اگر ساتھی تیار ہو تو اس کو آگے بڑھاؤ۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، مدرسوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے اپنے شاگردوں میں سے چننا شروع کر دیا ہے، ہمارے بعد ہمارا بیٹا نہیں، ہاں، بلکہ جیتے جی کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو اس امت کی امانت کو سنبھال لیں۔ اللہ کے پاس جواب دینا ہے، ورنہ زندگی بھر مقابلہ کرتے رہے دشمنوں کا کہ مدرسہ نہ بنے نہ بنے نہ بنے نہ بنے نہ بنے، اور جب بن گیا تو پھر اس کے بعد اب مقابلہ کرتے رہو اپنی اولاد، نالائق اولاد کا، کہ میرے باپ کا مدرسہ ہے، میرے باپ کا مدرسہ ہے۔ کام بڑھاؤ نہیں، کرسی اڑاؤ۔ کیسی اولاد پیدا ہوتی؟ کام بڑھاؤ نہیں، کرسی اڑاؤ۔ اس لیے جو دین کے شعبے ہیں ان دین کے شعبوں میں دل بڑا کر کے باصلاحیت لوگوں کو آگے کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کے لیا اپنے بھائی کو، 4 سال بڑے تھے موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی کیا تھے؟ ماں جائے بھائی، باپ ایک، باپ 2 اور ماں 1، سمجھے؟ تو مانگ کر لیا کہ اللہ میرے بھائی دے دے مجھے دین کے کام میں، تو یہ دین کا کام ہوگا۔ کاٹا کٹی کرنے والے جو کر رہے ہیں، نام دین کا ہے لیبل، لیکن اندر کاٹا کٹی۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کی بات میں نے کسی اور سے سنی ابھی تازہ، تو وہ فرماتے ہیں جہاں جھگڑا ہے وہ دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا، جہاں جھگڑا ہے ہو ہی نہیں سکتا، جھگڑوں کے ساتھ کیسے دین کا کام ہو؟ جی آگے یہ ہے کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میرے خاندان میں سے ایک وزیر مجھے دے دے، کام انجام دینے والا۔ سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے
خاص وزیر مانگ کے لیے. وزیر کے لغوی معنی ہی ہے بوجھ اٹھانے والا. وزر یزیر کا مطلب کیا ہے؟ الوزر کا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. تو وزر یزیر کا مطلب بوجھ اٹھانا. اسی سے اس میں فاعل بنا کیا؟ وزیر، بوجھ اٹھانے والا. تو وزیر بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر اور بادشاہ کا بار ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال عقل والے تھے کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان و انصار چاہیے. ساتھی ہوں گے تو کام بڑھاؤ گے نا. اکیلا چنا کیا بھاڑ جھوکے گا؟ اکیلا چنا سمجھ میں آتا ہے؟ بھاڑ جھونکنا ہمارے یہاں گالی ہے. ارے بولو نا، بھاڑ جھونکنا، جا بھاڑ میں. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گالی دیا. ہم کو مطلب نہیں معلوم. فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، مکہ سے جو تلوار لے کے دار ارقم سے نکلے تو یوں کہا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے آئے میرے مقابلے میں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی رانڈ ہو جائے آئے میرے مقابلے. اب رانڈ کا لفظ جیسی ہم بھی سنتے تھے پونا کے ماحول میں تو ہم سمجھتے تھے یہ کسبیہ، دھندا کرنے والی، پیسے سے عزت فروش کرنے والی عورت کو کہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں. اصلی اردو میں یو پی میں رانڈ کا مطلب ہوتا ہے بیوہ. کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے استاذ کے بچے تھے، وہ ادھر کے تھے، یو پی کے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کو بچوں کو ہم پوچھتے اے تو کس کا لونڈا ہے؟ تو وہ کہتا تھا میں حافظ ظہور صاحب کا لونڈا ہوں. ایسی چھوٹی بچی تھی، پیاری چھوٹی سی. ہم بچی کو پوچھتے تھے اے تو کس کی لونڈی ہے؟ میں حافظ ظہور صاحب کی لونڈا. کوئی برا نہیں مانتے، لیکن ہمارے یہاں لونڈا لونڈی بولے تو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم نقلی لوگ ہیں اردو میں. ہم کیا ہے؟ ہاں ہم نقلی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے یہاں کہ اعوان و انصار تحریک چلانے کے لیے ضروری ہے. وہ منشے کے مطابق اگر مل جائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ غلط ہو تو سارے اسباب و سامان بھی بیکار رہ جاتے ہیں. آج کل کی سلطنتوں حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدے میں آ رہی، غور کرے تو سب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان و انصار اور وزراء و امراء کی خرابی، بے عملی، بد عملی یا صلاحیت نہ ہونا ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. حدیث پاک میں ہے نااہلوں کو جب عہدے سپرد ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. کیا کرو؟ بعض امیروں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. میں ہمیشہ ایڑے باگڑے اپنے پاس رکھتا ہے کیا؟ نا شان لوگ اپنے کو نہیں چلتے، سب کان کے نیچے مانگتا. امیر صاحب کیا کام کریں گے؟ ارے کیا کام کریں گے؟ سمجھ میں آئے؟ اور میرے کو بولتے ہیں لوگ مفتی صاحب یار تمہارے ارد گرد کے لوگوں نے تمہارے کو ہمیشہ ستایا ہے. میں نے کہا کام کیا ہجوڑوں سے لیا جاتا ہے کیا؟ کام مردوں سے لیا جاتا ہے. کوئی بھی بادشاہ جب جنگ جیتنا چاہے تو اسے مضبوط کمانڈروں کو استعمال کرنا پڑے گا. یہ جنگ جیتے، وہ جنگ جیتے، ساری جنگیں جیت گئے، وہ ہو گیا اپنا کام. اب اس کے بعد ان کے اندر کا اگر انسان مر کے شیطان زندہ ہوا، وہ خود مختار ہو گئے، نظام حیدرآباد بن گیا، وہ تمہارے گجرات کی ایک حکومت قائم ہو گئی اور ٹیپو سلطان کی ہو گئی، اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہاں ہمارے برتن میں خیر تھا، ہم نے کام والوں کو آگے بڑھایا. اور کسی کے اندر اگر شر ہے وہ غدار بن جائے تو وہ بھگتے گا نا. ہم کیوں سوچے اتنے آگے کا؟ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں نہیں اپنے کو تو بس بگو بگو پاؤس پڑل کا بگو بگو خالی منڈے ہلانے والے چاہیے. ہم وہ نہیں. پھر ہمارا نصیب وفاداری یا غداری؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بگاڑ حکومتوں میں یا جماعتوں میں یا تحریکوں میں تم کو نظر آتا ہے وہ اچھے ساتھی نہ ہونے کی وجہ سے. کیا کی وجہ سے بولے؟ تو کام کرنا ہے تو آپ کو اچھی فوج تیار کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئے؟ ایک سیدھا سادہ آدمی اجتماع مل گیا کولہاپور کو، جمال الدین بارگین مرحوم 13 مہینے کے روزے رکھا اجتماع کامیاب کرانے کے لیے، پورے ہندوستان میں گھوما. سیدھا سادہ آدمی، لیکن تھا ایسا مست وہ کہ مولانا یونس صاحب بھی کچھ بولے، او مولانا تمہیں غلط بول رہی، ایسا سامنے بولتا تھا.
تو کاڑیا کرنے والے آتے تھے, بولتے تھے وہ جملہ تمنا ایسا بولنے لگیا تھا. جمال الدین کو کیا بول رہے ہو؟ جملہ تمنا ایسا بولنے لگیا تھا. مولانا یونس, ارے دودھ دینے والی بھینس کی لات بھی کھانا پڑتی ہے. کیا فرماتے تھے؟ ہاں تمہارا چیلا تھا نا مفتی صاحب, دیکھو. ہاں بھائی ہمارا تھا, ہمارے برتن میں ساتھیوں کو نبھانا, آگے بڑھانا تھا. اب سامنے والے کے برتن میں اگر غداری تھی تو وہ بھوگتے اس کو, سمجھے کہ نہیں؟ اچھے صلاحیت والے لوگوں کو لے کر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اس کے ساتھ ایک قید من اہلی بھی لگا دی. وزیر دے اور میرے گھر میں سے دے. کیا مانگ رہے موسیٰ علیہ السلام؟ میرے گھر میں سے. یہ وزیر میرے خاندان و اقارب میں سے ہو, کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات و اخلاق دیکھے بھالے طبائع میں باہم الفت و مناسبت ہوتی ہے, جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے, بشرطے کہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائد دیکھ کر لیا گیا ہو. کام بھی ہو, خاندان والا بھی ہونا اور ساتھ میں صلاحیت والا بھی, محض اقربا پروری کا داعیہ نہ ہو. نہیں یہ ہمارا بیٹا ہے, لنگڑا منگڑا ہے پھنگڑا ہے, کیسا بھی اس کو لے کے چلنا, اس کو سنبھال, کام مرا تو چلے گا, میرا بیٹا نہیں مرنے ہونا, ایسا نہیں. ایک تو باصلاحیت ہے اور پھر اپنے خاندان میں سے ہے, تو ایسے کو آگے بڑھانا چاہیے. اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت اخلاص مفقود, اصل کام محض اصل کام کی فکر غائب نظر آتی, اس لیے کسی امیر کے ساتھ اس کے خیش و عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مضمون سمجھا جاتا ہے. جہاں دیانتداری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح اصلح اپنے رشتہ دار کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں, بلکہ مہمات امور کی تکمیل کے لیے زیادہ بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین عموماً, چاروں خلفاء عموماً وہی حضرات ہوئے ہیں جو بیت نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے. اب آ گئی سیاست. بعض جگہ آپ کو ملیں گے, ہاں دین کا کام کیا باپ دادا کا کام ہے, میراث ہے کیا, وہ بیٹے کو ہکا لو, ارے بہت باصلاحیت ہے, بہت ایسا ہے, بہت نہیں نہیں نہیں, یہاں رشتہ داری نہیں چلتی. جہاں من میں آیا رشتہ دار کو اٹھا کے پھینک دیا, سمجھ میں آیا, اور جہاں من میں آیا وہاں حضرت کا بیٹا ہے, حضرت کا بیٹا ہے, حضرت کا بیٹا ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. جہاں من میں آیا ویسا کیا. لیکن یاد رکھو, جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, مولانا سالم کا, ان کا وہ مسئلہ چلا دیوبند میں کہ ان کے بعد یہ بیٹے ہیں, یہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, تو اسی وقت یہ بات سامنے آئی. دین کی بنیادوں میں اکثر رشتہ دار کام آتے ہیں. باصلاحیت ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین کا بیڑا اٹھانے والے 2 سسرے ہیں اور 2 داماد ہیں حضور کے. ابو بکر اور عمر کیا ہیں؟ سسرے ہیں. عثمان اور علی. اس لیے کہیں کسی چیز کا بالکلیہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں رشتہ داروں کو بالکل نہیں آگے بڑھانا, غلط. باصلاحیت ہے, نیک ہے, آگے بڑھاؤ. اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر مت بڑھاؤ. ایسے ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہماری اولاد اس میں نہیں. حضرت عمر نے فرمایا تھا ابن عمر کو مشورے میں لینا, 6 لوگوں کے درمیان سے خلیفہ بنے گا, ابن عمر نہیں بنے گا, عبداللہ ابن عمر. یہ خالی مشورے کے لیے ہے, مت بنانا, صاحب بول دیا تھا. تو یہ ہمارا کام ہے. اور پھر اس جگہ کہ کسی کی اولاد, نیک صالح اولاد کو بنانا نہیں بنانا وہ آگے کی چیز. میں خود جو باصلاحیت محتمم کے بیٹے, حضرت جی کے بیٹے یا امیر صاحب کے بیٹے یا رشتہ دار ہوں, ان سے یہ کہتا ہوں, تیل دیکھنا, تیل کی دھار دیکھنا, صلاحیت بھی ہے, سب ہے, باپ کا مشن لے کے چلنا چاہتے ہیں, دیکھنا امت قبول کرتی ہے, ہضم کرتی ہے تو ویلکم, السلام علیکم, کریں گے کام. اور اگر امت بولتی ہے نہیں بس تم جاؤ یار یہاں سے, ہماری دال گلنے والی نہیں, زبردستی کی دشمنی, تو پھر اس آدمی نے صاف طور پہ اپنا راستہ بدل دینا. تمنا اپنی جگہ, صلاحیت اپنی جگہ, لوگ کیا بولیں گے اپنی جگہ,
اللہ سے مانگنا ہے اللہ مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے بغیر شر کے، اللہ تعالیٰ دوسری لائنیں دے کر چمکا دے گا اس کو، لیکن جھگڑے نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ آگے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا میں کیوں مانگ رہا ہوں اپنے واشرکوا فی امری، ان کو نبی بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح و تیرا ذکر بہت کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ساتھی اچھے ہوں تو اللہ عبادتوں کی توفیق دیتا ہے، اور برے ساتھی تم کو کیا کر دیتے ہیں؟ عبادتوں کی توفیق سے تم کو محروم کر دیتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت کیا کرے گی؟ برا بنائے گی۔ آگے اور آیتیں ہیں، اور وہ آیت ہے 37 سے لے کر 44 تک۔ اور احسان کیا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کب کیا؟ جب حکم بھیجا ہم نے تیری ماں کو جو آگے سناتے ہیں۔ اماں کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کیا حکم دیا؟ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ ڈال دے اس کو صندوق میں، پھر اس کو ڈال دے دریا میں۔ کیا کر دے؟ ڈال دے دریا میں۔ فی الیم فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا اس کو ڈال دے کنارے پر۔ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ دریا کو ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں اللہ کہ دریا تو ڈال دے اس کو ابھی کنارے پر۔ یأخذہ عدو لی، اٹھا لے اس کو ایک دشمن میرا اور موسیٰ کا۔ دشمن کس کا؟ میرا اور اللہ کا۔ تو دشمن تھا ہی وہ ساتھ میں، اصلاً ان کا بھی دشمن تھا، پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا تھا نا۔ تو اللہ فرما رہے یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، میرا دشمن تیرا دشمن اٹھا لے گا اس کو۔ اور ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ پرورش پائے تو میری آنکھ کے سامنے۔ تصنع بنایا جائے، پرورش پائے میری آنکھ کے سامنے۔ استمشی اختک، جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو ہو اس کو پالے، پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھاوے۔ سمجھ میں آیا؟ بہن ڈھونڈتے ہوئی نکلی تھی، ماں نے بھیجا جا دیکھ، اور وہ لوگ تلاش کر رہے تھے دودھ پلانے والی ہے کیا، کوئی دودھ پلانے والی، بہت پیسہ ملے گا دودھ پلانے والی۔ تو بہن نے پہچان لیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو، فَنَجَّيْنَاكَ، پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے، اور جانچا ہم نے تجھ کو ایک ذرا جانچنا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، وہ ذرا بہت بھاری تھا موسیٰ علیہ السلام کے حساب، بہت آزمائش ہے۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تو ٹھہرا رہا کئی برس مدین والوں میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر آیا تو تقدیر سے اے موسیٰ۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي، جا تو اور تیرا بھائی میرے نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہ کریو میری یاد میں۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ فقولا له قولا لینا، کہنا اس سے بات نرم، شاید وہ سوچے یا ڈرے۔ سمجھے کیا؟ جی تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اور ایک مرتبہ احسان کیا جب تیری اماں کی طرف وحی بھیجی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وحی غیر انبیاء کی طرف بھی آ سکتی ہے؟ یہ آیت خود بتلا رہی ہے۔ وحی کا مطلب ہے بات کو دل میں ڈالنا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انجینئرنگ کا تقاضا یہ ہے کہ تو تیرا گھر کہاں بنا؟ اونچی جگہوں پر۔ کہاں بنا؟ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں ہے لیکن دل میں بات ڈالا اللہ نے۔ تو رسول پر بھی وحی آتی ہے اور غیر رسول پر بھی وحی آ سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟
موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام تھا؟ یوحانز ایک، دوسرے لحیانہ بنت یسمد لاوی، تیسرے بارخہ، چوتھے باز خط۔ یہ تمام نام کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بتلائے گئے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بعض عملیات کرنے والے لوگ ان ناموں کے، چونکہ عجیب نام ہے نا، ان ناموں کی عجیب خصوصیات بتلاتے رہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام۔ آگے فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کہ موسیٰ کی ماں تو ڈال سمندر میں، پھر سمندر واپس کنارے پر ڈال دے۔ کدھر ڈال دے؟ وہ کنارے پر ٹاپو پہ لے آ کے سمندر نے ڈالا تو وہاں نہا رہی تھی عورتیں اور فرعون کی بیوی، تو ان کی نظر پڑی۔ اگر سمندر میں بہتے رہتے تو نہیں، نظر نہیں پڑتی تھی۔ تو یہ حکم کس کو دیا ڈائریکٹ؟ اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ تو ڈال۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟